بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم ربك فكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال تبارك وتعالى مرة أخرى في نفس السورة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی وحی نازل ہوئی، ابتدائی آیات، ان کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ چونکہ مکمل صورتوں کی شکل میں نہیں ہے، آیات ہے جو 4 صورتوں کے شروع میں آئی ہے، پھر ان کے ساتھ بعد میں اترنے والی آیات شامل کر کے انہیں صورتوں کی شکل حضور کے حکم سے دی گئی ہے، کسی اور کا کوئی اجتہاد اس میں داخل نہیں ہے۔ سورہ علق کی 5 آیتیں، سورہ نون کی 7 آیتیں، سورہ مزمل کی 10 آیتیں، سورہ مدثر کی 7 آیتیں۔ اب ہم سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات پڑھ رہے تھے، جس میں 2 باتیں بالکل واضح ہو گئی۔ حضور کی دعوت کا نقطہ آغاز انذار آخرت، اور آپ کے مشن کا ہدف، مقصود، فائنل گول تکبیر رب۔ ان دونوں پر گفتگو اگرچہ ہو چکی ہے، لیکن میری آج کی گفتگو بھی اسی کا تتمہ ہے۔ آخرت کے ضمن میں کافی تفصیل سے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ابتدائی جو وحی آئی ہے ان میں زور آخرت ہی پر ہی ہے، وحی پر بھی اتنا نہیں ہے، توحید پر بھی اتنا نہیں ہے، رسالت پر بھی اتنا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس کے ضمن میں انحراف کی جو شکلیں ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک تو انکار ہے، صریح انکار آخرت کا، کوئی نہیں، کوئی بات سے بعد الموت نہیں، بس یہی زندگی ہے، نہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ مارنے والا ہے، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں،
اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں گردش افلاک سے. وما یہلکنا الا الدہر، یہ دہریت ہے جسے اب کہتے ہیں دہریت. پھر یہ کہ ہے تو صحیح، آخرت تو ہے، ہوگی، لیکن وہاں بچانے والے ہیں. شفاعنا عند اللہ، ہمارے شفیع موجود ہے، سفارشی موجود ہے، ہمیں بخشوا دیں گے. یہ جو دوسری بات ہے، کیونکہ سارا مشرکانہ نظام اس پر قائم، اور یہی سب سے اہم ہے، یعنی ماننا لیکن اس کا نتیجہ نہ ماننا، نہ ماننا بشکل ماننا، یہ سب سے زیادہ کثرت سے ہے، سب سے زیادہ کثرت سے ہے. باقی اور شکلیں بھی میں نے بیان کی ہیں، اور اس شکل کے ضمن میں میں آج خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں لفظ شفاعت کے بارے میں. یہ ذرا نازک مسئلہ ہے، یہ مختلف فی ہے، اس پر مسلمانوں کے جذبات بہت جو ہے تیز ہے، شدید ہے. بہرحال اس کے ضمن میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کا وہ مقام منتخب کیا ہے جس میں کہ 10 رکوع آئے ہیں ایسے 5ویں سے 14ویں تک، جن میں خطاب ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، ہم سے پہلے جو امت تھی. نہایت کنسولیڈیٹڈ بیان، نہایت جامع. پہلے 7 آیات میں جن پر کہ 5واں رکوع مشتمل ہے، انہیں دعوت دی گئی ہے حضور پر ایمان لانے کی. وہ اس اعتبار سے ذروۂ سلام ہے قرآن کا کہ اہل کتاب کو دعوت دیں گے تو کس انداز میں دیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. انتہائی ایک دلجوئی کے انداز میں، نہایت نرم انداز میں، نہایت دل میں اتر جانے والے انداز میں، بغیر کسی ایروگنس کے، بڑی نرمی کے ساتھ، یہ جامعیت کے ساتھ یہ 7 آیات. اب 7 کی اہمیت ہے، یہ سورہ فاتحہ بھی 7 آیات پر ہے. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مدثر کی، وہ بھی ابتدائی 7 آیات ہے، اور یہ بھی 7 آیات ہے. اسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل سے خطاب کے ضمن میں اسی اہمیت اور مرتبے اور مقام کی حامل ہے جس کی سورہ فاتحہ. یہ خطاب میں بنی اسرائیل کی سورہ فاتحہ ہے، 7 آیات. اس کے بعد کے 9 رکوعوں کے اندر ایک عجیب نقشہ ہے جو اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک تشویش جو ہے میرے ذہن میں آئی تھی جب میں درس دے رہا تھا تسلسل کے ساتھ، کہ جیسے ہمارا حساب میں ریاضی بریکٹس ہوتے ہیں، حساب کے اندر بریکٹ شروع بریکٹ بند، اور ظاہر بات ہے فرق ہوتا ہے، اس کا ادھر خم ہوگا، اس کا ادھر خم ہوگا. یہ چھوٹی بریکٹ کہلاتی تھی، بڑی بریکٹ یوں اور یوں. یہ 2 بریکٹس کے درمیان، اور دونوں بریکٹس جو ہیں وہ آخرت سے متعلق، گویا کہ اول و آخر، آخرہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ آیت تو دونوں جگہ پر ہے، جو کہ تو اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا. اب میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یہ آیت جو کہ تو ہے، 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت. اگلی آیت میں خم آتا ہے، وہ جو بریکٹ کا خم ہونا چاہیے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا
ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لیکن آخر میں آیا بعد میں 15ویں رکوع کی دوسری آیت، اس کی اکثر الفاظ وہی ہے، خم مل جائے گا آپ کو. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، یہاں عدل کو پہلے لے آئے ہیں. ولا تنفعها شفاعۃ، شفاعت کو بعد میں لے آئے، بس اتنا فرق ہے. ولا هم ينصرون آخر میں پھر وہی. تو یہ بریکٹ شروع بریکٹ بند. اب اس آیت پر غور کیجیے. اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس وقت تم پر ہوا. تمہیں میں نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، لیکن بچو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. اب یہ ذرا کیٹیگوریکل انداز نوٹ کیجیے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی. کیٹیگوریکل، کوئی استثناء نہیں ہے یہاں. ولا يؤخذ منها عدل، نہیں کوئی ان سے کوئی جرمانہ یا ہرجانہ یا بدلہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد ہوگی. تو زیادہ زور میرا کس پر؟ کیٹیگوریکل انداز. پھر ختم ہو رہی ہے 15ویں رکوع میں تقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ تو وہی ہے. لیکن اس کے بعد ولا يقبل منها عدل. اب یہ عدل جو ہے، کوئی جیسے قتل ہو گیا تو قصاص میں کوئی پیسے دے دیے وغیرہ، دینے کو ہوگا کیا پام. لیکن یہاں تو اصل میں ڈینائل ہے نا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی اسے فائدہ پہنچائے گی کوئی سفارش. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یہ ہے وہ سوچ جو ایمان بالآخرہ پہ ہے، جس کو کہ ہم نے طرح طرح کی چیزیں گھڑ کر، طرح طرح کے تصورات، دل کا امانیوں، اپنی دلی خواہشات، ان کو عقیدوں کی شکل دے رکھی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ڈر کاہے کا؟ ڈر نکل گیا. مواخذے کا ڈر کہاں رہا؟ کوئی ڈر نہیں. سیاں بے کوتوال، اب ڈر کاہے کا؟ معلوم ہوا کہ وہ آخرت کے ایمان کی نفی کرنے والی جو ہے، وہ میں آپ کو 5-6 چیزیں بتا چکا ہوں، انہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اب آگے چلیے. سورہ بقرہ کا نصف آخر جو ہے اس میں امت مسلمہ سے خطاب ہے. وہاں پھر یہ مضمون آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. مبادا مسلمان یہ سمجھ لے کہ ہمارے نبی کا رتبہ تو بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، سید المرسلین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، خاتم النبیین ہے، آخر المرسلین ہے، محبوب رب العالمین ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں. تو ہمارا درجہ تو اونچا ہو گیا. اور اگر یہ بات میں نے کہی ہے وہ بتائیے، جو الفاظ بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں وہ الفاظ امت مسلمہ کے لیے نہیں آئے ہیں قرآن میں. جو حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو ابھی میں نے 2 دفعہ آپ کو سنا دیا، اور 2 جگہ اور ہے، 4 جگہ قرآن میں یہ الفاظ آئے. مسلمانوں کو کہا گیا 2 جگہ پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے. اور کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے درمیانی امت، امت وسط. یہ 2 ہے تعریفی الفاظ جو امت کے لیے آئے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب آپ تقابل کیجئے ان دونوں کا تو ماننا پڑے گا.
کہ وہ الفاظ بہت بھاری، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اس مغالطے کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں ہم تو اور چونکہ اونچے مقام پر ہیں، محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر اور یہاں پر جو ہے وہ دین کا جو عملی پہلو ہے اس کو بھی لے آیا۔ انفقوا مما رزقناکم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، خلیل، خلق، خلیل کہتے ہیں دوست کو، کوئی خلق، یہ در حقیقت اس سے جو ہے اسم مصدر، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی۔ یہ ہے اصل میں زور، کہ یہ چیزیں وہ ہے کہ جو ایمان بالآخرہ کے ہوتے ہوئے بھی اس کو عملی اعتبار سے معطل اور غیر مؤثر کر دیتی۔ اچھا، اس آیت سے اگلی آیت ہے جس کو قرآن مجید کی آیات کی سردار کہا ہے حضور نے، سیدۃ آیات القرآن، آیت الکرسی، وہاں بڑا جلالی انداز ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے سامنے اپنے رب کے پاس؟ الا باذنہ، ہاں جہاں اس میں یہ جلال کا انداز آیا ہے، ایک امکان رکھا ہے، مگر اس کے اذن سے۔ اچھا، اس سے آگے جڑ کاٹ دی شفاعت کی، پہلے بھی کیٹیگوریکل نفی ہے، لا شفاعت پہلی آیت میں آ گیا، یہاں بھی من ذا الذی، یعنی کسی کی طاقت ہے یہ، اور اس پر تمام مسلمان علماء، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہو، اہل حدیث ہوں، کا اتفاق ہے کہ کوئی شفاعت کسی طاقت کی بنیاد پر، کسی مرتبے اور مقام کے بنیاد پر، کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کا زور چلے اللہ پر اور وہ اللہ سے اپنی سفارش منظور کرا لے، یہ تو کھلا شرک، کھلا کفر۔ ہاں شفاعت ہوگی، وہ کیوں ہوگی وہ میں آج بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے نوٹ کیجئے کہ جہاں یہ الفاظ آئے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے بعد اس کی جڑ جو کاٹی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تجزیہ کیجئے اس کا، آپ کسی دفتر میں کسی افسر کے پاس جاتے ہیں اپنے کسی عزیز دوست کی سفارش دے کر، آپ کی سفارش کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس معاملے میں جو کچھ بھی فائل میں ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، آپ کے علم نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ معاملہ، یہ شخص بے گناہ ہے، یہ شخص ایسا ہے، یا اس شخص کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کا حق ملنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، اس کے بنیاد اس کے بغیر تو شفاعت نہیں۔ لیکن کیا اللہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ خود ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اللہ کے علم سے کسی شے کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ تو بنیاد کیا رہے گی؟ کڈے جڑ کے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں آپ سے، شفاعت کا اس بات اور مقامات پر بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ وہ شفاعت ایک تو یہ الا باذنہ، کوئی اپنے
حیثیت کی بنیاد پر، استحقاق کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر، اپنے دبدبے کی بنیاد پر، اپنے رعب کی بنیاد پر نہیں کروا سکتے. دنیا میں تو آپ کو کرنا پڑتا ہے نا. بھئی یہ آج مجھ سے ایک بات کہہ رہا ہے، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، کل شاید مجھے اس سے کہنی پڑے بات، تو یہ نہیں مانے گا. جہاں تو معاملہ لینے اور دینے پہ چلتا رہتا سارا. آفیسرز ایک دوسرے کی جو ہے اسی لیے ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں. آج یہ مجھ سے کہہ رہا ہے، کل میں ہو سکتا ہے مجھے ضرورت پڑ جائے. تو کیا اللہ کو بھی کسی کی ضرورت پڑ سکتی؟ چنانچہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، یوں سمجھیے کہ وہ توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ جوڑا ہے بنی اسرائیل اور کہف. بنی اسرائیل کی بھی آخری دو آیتیں اور کہف کی بھی آخری دو آیتیں توحید کے بڑے خزانے ہیں. بنی اسرائیل میں کیا کہا گیا؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَاتَّبِعْ غَيْرَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کہہ دو کل حمد اللہ کے لیے، الحمد للہ رب. قل الحمد للہ الذی لم يتخذ لم یکن لہ ولی فی الملک، جس کا کوئی ولی نہیں ہے بادشاہت کے اندر، کوئی ساتھی، کوئی پشت پناہ، کوئی مددگار. بادشاہ کو تو سپہ سالار کی بات ماننی پڑے، بھائی سپہ سالار ہے، یہ 50,000 ہی منصبدار ہے، وہ بات کر رہا ہے تو ماننی پڑے گی. بھائی بادشاہ وہ بڑے سے بڑا بادشاہ، قرآن میں ہے نا، فرعون کو ماننی پڑی جب اس نے کہا تھا ضروری اقتل موسیٰ، اب تو مجھے اجازت دے دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یہ ٹنڈا مکا دوں. تو آل فرعون میں سے، اس کے درباریوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو در پردہ ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر. قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہا ایک شخص نے جو مومن تھا آل فرعون میں سے، لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اب تک. اب وہ کریٹیکل مومنٹ آیا، اب وہ کھڑا ہوا ہے. اس نے جو تقریر کی ہے، کسی نبی اور رسول کی بھی اتنی لمبی تقریر قرآن میں نقل نہیں ہوئی. فصاحت اور بلاغت کی بھی انتہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ پورا دربار سناٹے میں آ گیا. اس کا اتنا اثر ہوا کہ تمام درباری اس سے متاثر ہو گئے. اب فرعون صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اُریکم ما ارا، دیکھو میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، جو میری رائے ہے. وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں مانتے تو نہیں صحیح. تو فرعون صاحب دھرے رہ گئے کہ نہیں؟ کہا دعویٰ ہے انا ربکم الاعلی، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دعوے تو یہ اونچے اونچے ہو. لیکن درباریوں پر جب اثر ہو گیا اس مومن کی تقریر کا تو بے بس ہو. تو کوئی انسان نہیں ہے ایسا کہ جو کسی کا بھی دباؤ نہ رکھتا ہو اپنے اوپر. یہ اللہ کی شان ہے. لم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کا کوئی دوست کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. کس قدر باریک نکتہ. آپ دوستیاں پالتے ہیں، دوستیاں پالتے ہیں اس لیے کہ دوست وقت پہ کام آتا ہے. کون ہے جو اتنا بے نیاز ہو کہ اسے کبھی کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ تو دوست رکھنے پڑیں گے نا، دوستوں کو پالنا پڑے گا. دوستوں کی مانے گی نہیں تو کہنے بات بنے گی. اللہ کے دوست ہیں لیکن کسی ظلم کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں.
کہ اسے اپنے دوست رکھنے ہوں مجبوراً کیا کرے، آخر وقت پہ کام آئیں گے، ضرورت پڑے گی۔ تو دونوں اعتبارات سے اس شفاعت کا کی نفی کر دی۔ لیکن شفاعت ہوگی، وہ کس معنی میں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے میدان حشر میں ان کو اشارہ کرے گا، کہے گا نہیں۔ وحی، جیسے وحی اس دنیا میں ان پر آ رہی تھی، ایسے ہی وہاں بھی وحی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالسرعۃ والخفاء، تیزی سے کسی کو کسی بات کا اشارہ کر دینا، زبان سے کچھ نہیں کہا، آنکھ سے ہی کہنا۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے عربی زبان کا، ترا عینھا عینی، اس کی آنکھ نے میری آنکھ کو دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ میرا مدعا کیا ہے۔ یہ ہے ترا عینھا عینی فعلمت وحیھا وحیھا، اس میری آنکھ کی وحی کو اس نے پہچان لیا کہ یہ آنکھ کیا اشارہ کر رہی ہے۔ اس طرح یہ ہے کہ اللہ باذنہ، اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ یہ دونوں طرف کی اجازت ہے۔ آپ کو فلاں کے لیے اجازت ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ جو وہ تو قانون غلط ہے، شرعاً غلط ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک شخص پر قتل کا مقدمہ ہے، ثابت ہو چکا ہے، سیشن میں سزا دے دی پھانسی کی، ہائی کورٹ میں بھی ہو گئی، سپریم کورٹ میں بھی ہو گئی۔ اس کے باوجود ایک آخری ہوتی ہے اپیل آف مرسی ٹو دی پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ، وہ چاہے تو معاف کر دے، اگرچہ اسلام کے خلاف ہے، یہ ہمارے دستور میں ہے لیکن یہ خلاف اسلام ہے، خلاف قرآن۔ کسی کو حق ہے، قاتل کے رشتہ داروں کو حق ہے، وارثوں کو حق ہے، معاف کر دے، خون بہا لے لے یا ویسے ہی معاف کر دے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ریویو ہوتی ہے، پورے کیس کا ریویو کرتا ہے صدر یا صدر کا جو محکمہ ہے، کہ کہیں سے کوئی لوپ ہول مل جائے، کہیں سے کوئی کمزوری تھوڑی بہت، کسی گواہی میں کوئی کمزوری کا پہلو نکل آئے، کسی پہلو سے کوئی قانونی نکتہ اور نکل آئے کہیں، جس سے کہ اس کو ریلیف مل سکتا ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس جیسے ٹھیک ہے میرا اختیار ہے بس، نہیں، اس کے لیے اسے پھر جواز دینا پڑتا ہے، اس کے لیے دلائل دینے پڑتے ہیں، اس کے لیے یہ کہ امکان دے۔ تو یہاں بھی وہ شفاعت اس معنی میں نہیں ہوتی ہے۔ تو وہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے بارے میں یہ سمجھے گا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جو قابل رحم ہے، اگرچہ فیکٹس تو ثابت ہو گئے، تمام حقائق تو واضح ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کی کوئی مجبوری علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کی کوئی ایسی کہ جس میں وہ ناگزیر اضطراری کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا وغیرہ، تو وہاں اللہ جو ہے وہ اشارہ فرمائے، لفظ اشارہ نوٹ کر دیجیے، ورنہ تو معلوم ہوگا کہ پھر تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر اب بربلا کہہ دیا جائے کہ ہاں آپ اس کے حق میں سفارش کر سکتے ہو، تو آپ کا مقام کیا ثابت ہوا؟ وہ تو صاحب معلوم ہو گیا کہ اللہ نے جو ہے وہ اندر حقیقت کی بات کہی۔ تو خاموشی، الاعلام بالسرعت والخفاء، خفیہ انداز میں تیزی سے کوئی اشارہ کر دینا، تو اس سے یہ ہے کہ وہ صفات کرے گی، مضبوط ہو جائے۔ لیکن اس سے کسی درجے میں بھی آخرت کا خوف، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون، ومن ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور اللہ کو سب پتہ ہے، تو کیا بتا رہی ہے وہ؟ تو یہ میں چاہتا تھا کہ اس
جو نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے قم فانذر، اس کی اور تاکید ہو جائے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے ربک فکبر، اس میں آپ کو 6-7 اصطلاحات بتا چکا ہوں، ایک رہتی تھی اس کی کمی پوری کر دوں۔ پہلی کیا اصطلاح آئی؟ تکبیر، ربک فکبر۔ اور بنی اسرائیل کی وہ آیت بھی وہی ختم ہوتی ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اسے بڑا کرو جیسا کہ بڑا کیا جاتا ہے، اس کی بڑائی مانی جائے، اس کی بڑائی نافذ، اس کی بڑائی تسلیم کی جائے۔ کبر ہوتا ہے، تکبیر اکبر ایک اصطلاح ہو گئی۔ اقامت دین دوسری اصطلاح آ چکی ہے، انقیب الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تیسری اصطلاح جو 3 دفعہ آئی حضور کے لیے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اسے غالب کرے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ چوتھی اصطلاح وَيَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ، اور مزید سختی کے ساتھ وَيَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ایسا نہ ہو زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ دین سے باہر، اللہ کی اطاعت سے باہر رہ جائے۔ بھئی یہاں تو مجبوری ہے، نظام نہیں چل سکتا ہے، تو سود کے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، آنا ہے تو پورے آؤ۔ جس کو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو پیکیج کا معاملہ ہے، پیکیج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ تو آؤ جاؤ۔ اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ذرا یہ کم کر دیں، اس میں سے یہ نکال دیں۔ وَيَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ تو قرآن مجید کی اصطلاحات ہو گئی 4۔ 5ویں حدیث کی آئی، مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ جو جہاد کرتا ہے اس لیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ وہی بات تکبیر رب والی ہو گئی۔ ایک انجیل کی اصطلاح ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، ڈیوائن کنگڈم، اللہ کی حکومت۔ ان کی جو سورہ فاتحہ ہے، لارڈس پریئر، اس کے یہ الفاظ، دائی کنگڈم کم، کہ اللہ تیری حکومت آئے، Thy will be done on earth as it is in heavens۔ تیری مرضی، تیرا منشا، تیرے احکام جیسے آسمانوں میں پورے ہو رہے ہیں، سورج تیرے تابع ہے، چاند تیرے تابع ہے، یہ گیلیکسیز تیرے تابع ہے، سب کچھ تیرے تابع ہے۔ ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی۔ اسی کو لے کر ابوالکلام آزاد مرحوم نے 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے تو اس کا نصب العین رکھا، حکومت الہیہ کا قیام۔ پھر اسی کو لیا ہے مولانا ابوالعلا مودودی مرحوم نے 1941 میں جب جماعت اسلامی قائم کی ہے تو حکومت الہیہ کا قیام۔ البتہ بعد میں مولانا اصلاحی صاحب کا جو قرآنی فکر تھا جب شامل ہوا ہے آ کر مولانا مودودی کے فکر کے دھارے میں، تو پھر اصطلاحات قرآنی آئی ہیں، اور وہ ہے اقامت الدین۔ نصب العین کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا۔ ہم نے اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، نصب العین نہیں ہے یہ نصب العین تو صرف ایک ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا، بس یہ فرض ہے، اس کی جد و جہد کرنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نصب العین نماز نہیں ہے۔ نصب العین فائنل گول کو کہتے ہیں۔ نصب کسی کے معنی کوئی قلعہ گڑا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر دوڑ رہے ہیں اسی کی طرف، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وہ نصب العین ہوتا ہے۔ نصب العین ایک ہے، صرف اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں نماز پڑھنا فرض، روزہ فرض، جہاد فرض، اقامت دین کی جدوجہد فرض۔ اس میں اب ہم نے ایک اور اصطلاح جو استعمال کی ہے
وہ پھر جو ہے وہ حدیث نبوی سے نظام خلافت کا قیام. اللہ کی حاکمیت تو انسان کی خلافت ہے. چاہے یوں کہہ لے کہ اللہ کی حاکمیت قائم کرے، چاہے یوں کہہ لے کہ انسان کی خلافت قائم کرے، لیکن انسان سے حاکمیت کی نفی. نو sovereignty except for اللہ. ان الحکم الا للہ. نہیں ہے کوئی حکم مگر صرف اللہ کا. اللہ کے حکم کے تابع اور احکام مانے جا سکتے ہیں. اللہ کے حکم کے خلاف کوئی آپ نے کوئی حکم مان لیا تو یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر مسلم ہو گئے، گناہ گار ہو گئے، جو بھی ہو گئے، لیکن وہ عمل اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. والدین کوئی حکم دیتے ہیں، اگر اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر اندر ٹھیک ہے، تجاوز کر رہا ہے تو نہیں مان. لا سمع ولا طاعہ. حکمران کوئی حق نہیں ہے، نہ ابو بکر کو حق تھا، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو، کہ کوئی حق اپنی مرضی سے اللہ کے اختیار کے خلاف کوئی حکم دے. وہ خلیفہ تھے، حاکم تو نہیں تھے، بادشاہ تو نہیں تھے، خلیفہ تھے. خلیفہ کا کام کیا ہے؟ جو حکم آ گیا ہے اس کی تنفیذ کرنی ہوگی، جو اصل حاکم کا حکم ہے. اور جہاں حاکم کا حکم نہیں ہے وہاں البتہ اجتہاد سے کام لے کر کہ جو حاکم کی منشا کی نہیں ترین ہو اس کے مطابق کوئی اجتہاد کر لیا جائے. جیسے جب ہمارے ہاں انگریز تھا تو ہمارا حاکم کون ہوتا تھا؟ یا ملکہ یا بادشاہ. وہ تو انگلستان میں یہاں کون ہوتا تھا؟ وائس رائے. یہ وائس ریجنسی ہے، یہی تو خلافت ہے. وائس ریجنسی خلافت. بادشاہ کا کام کیا تھا؟ جو آرڈر آ گیا ہے ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے، وہ تو نافذ کرنا. واہ، وہ جو رائس رائے ہے کچھ نہیں کر سکتا. اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ایز. ہاں جہاں کوئی حکم نہیں ہے اس کا تو یہاں چونکہ رہتا ہے، حالات کو جانتا ہے، حکومت کی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے، امپائر کی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اسے حق ہے، اس لیے کہ آپ کوئی حکم جو ہے اس نے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. تو یہ ہم نے خلافت علی منہاج النبوت کا قیام، یہ اصل میں ہمارے لوگوں کے ذہن کے قریب تر ہے. سمجھا دیا جائے اگر تو بات واضح ہو جاتی ہے ان پر کہ خلافت کا تو ایک تصور ہے نا موجود. اب آج میں یہ پہلی 3 آیات کے ضمن میں ایک بات اور کہوں گا، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. میں نے طے کر دیا آپ کے سامنے کہ یہ آغاز کیا ہے ہماری جو بھی منہاج نبوی کے اوپر کوئی دعوت لے کر اٹھنا چاہے، اس کا آغاز کیا ہوگا؟ انذار آخرہ. ہدف کیا ہوگا جدھر جانا ہے؟ تکبیر رب، اقامت دین، اظہار و دین لاقع الدین کلہ لیکون الدین کلہ للہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ. کنگڈم آف ہیون اور ارتھ، حکومت الہیہ، نظام خلافت. آپ جس کو کہہ لیں، کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. اب آخری بات، ان دونوں کے درمیان سوال آتا ہے راستہ. ہدف تو معین ہو گیا، کیسے وہاں تک جانا ہے؟ یہ تیسری چیز ہے. یہ قرآن میں اس طور سے کہیں پر وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ امپلائڈ ہے. اس کا راستہ سنت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز کا لمبی مفصل نقشہ قرآن میں ہے. یہ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر عصر کی 4 عشاء کی بھی، مغرب کی 3 بیچ میں آ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں نہیں. اچھا، یہ رکوع کا ذکر بھی ہے، قیام کا ذکر بھی ہے، سجدے کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ کہ پہلے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے. رکوع سے سیدھے سجدے میں نہیں جا سکتے آپ، پھر کھڑے ہونا، پھر سجدہ، پھر رکوع تو ایک ہے، سجدے 2 ہے. کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں؟ کہیں نہیں. اب اس کے لیے ایک جامع ہدایت جو مل گئی ہمیں کیا ہے؟
حضور نے فرما دی ایک بات، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ادا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے محققین کا قول یہ ہے کہ ہمارے ہاں نماز میں جو اختلاف ہے یہ سب حضور سے ثابت ہے، ان میں یہ ضرور ہے کسی کے نزدیک یہ زیادہ حدیث جو ہے یہ زیادہ قابل استناد ہے اور کسی کے نزدیک یہ حدیث زیادہ ہے، یہ فرق تو ہو جائے گا، لیکن یہ تمام چیزیں، ہاتھ یہاں باندھنا ہو، ہاتھ کھول کے پڑھنا ہو، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہو، جو بھی ہے سب ثابت ہے، رفع یدین کرنا ثابت ہے، ایک دفعہ کرنا بھی ثابت ہے، کئی دفعہ کرنا بھی ثابت ہے، رکوع کرتے ہوئے کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کرنا، جو درمیان کا قاعدہ ہے اس سے اٹھ کر تیسری رکعت سے پہلے کرنا، سب ثابت ہے، آمین بالجہر ثابت ہے۔ اب یہی فرق ہے، اور نماز کے اوقات ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل نے ایک دن نماز پڑھائی اولین اوقات کے اندر، جو ہر نماز جہاں سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ایک دن نماز پڑھائی آخری اوقات میں جبکہ نماز کا وقت ختم ہو رہا، ان دونوں کے مابین پڑھ سکتے ہیں آپ، پاؤں پھٹنے کے ساتھ ہی، جیسے کہ روزہ میں ہوتا ہے، روزہ شروع ہو گیا ایسے نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، اور سورج کے طلوع تک نماز فجر کا وقت ہے، طلوع سے پہلے پہلے پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، ورنہ قضا ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، اسی لیے یہ طریقہ جو لینا ہوگا آپ کو، یہ طریقہ محمد ہی ہوگا، سلو کما رأیتمونی اصلی، دین قائم کرو اس طریقے پر جس طریقے پر محنت اور جد و جہد کر کے محمد رسول اللہ نے قائم۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جو ائمہ دین جو ہے ہمارے چار اہل سنت کے، ان میں سے ٹھیک ہے رتبے کے اعتبار سے ایک مقام مرتبہ شخصی ہوتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم شمار ہوتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے سب سے اہم امام، سب سے اونچے امام، امام مالک ہے۔ یہ امام مدینہ کے ہیں، حضرت ابو حنیفہ کوفے سے ہیں، کوفے میں محدثین کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اور یہ تو حدیث کا گڑھ ہے، وہ تو جب حدیث کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر تو کیا کہتے تھے؟ قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کر اس حوالے سے۔ اور سب سے پہلی کتاب جو حدیث کی مرتب ہوئی ہے وہ موطا ابن مالک ہے، امام مالک۔ یہ تو بخاری اور مسلم، یہ تو وہ بات کی ہے، سب سے پہلی کتاب، اور یہ کتاب جامع ہے، یہ حدیث کی بھی ہے، فقہ کی بھی ہے، فقہ بھی بعد میں بہت جا کے مرتب ہوئی، حدیث بھی بہت بعد میں جا کے جمع ہوئی، یہ پہلی کتاب ہے جو فقہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ ان کا قول ہے لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر عمل پیرا ہو کر جس پر کہ پہلی مرتبہ ہوئی تھی اصلاح۔ یہ پہلی اور آخری کا میں بتا دوں گا ایک حدیث کے حوالے سے۔ پہلے یہ بات اور سن لیجئے کہ امام مالک کا قول تو یہ آ گیا اس طور سے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے اپنے مرض وفات میں حضرت عمر کو نامزد کیا آئندہ خلیفہ جانشین، تو خطبہ دیا تھا، بڑا پیارا خطبہ ہے، بڑا پیارا خطبہ ہے، اس میں یہ الفاظ ان ھذا الامر، دیکھو یہ جو خلافت کا نظام ہے جس کے لیے میں جانشین بنا رہا ہوں عمر کو، لن یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ یہ پہلا آخر کیا ہے؟ یہ اس حدیث کے نور سے آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو، حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 دور گنوائے، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، دیکھو پہلا دور ہے دور نبوت، یہ نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔
ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو جب چاہے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، پہلا دور ہو گیا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت عین نبوت کے نقش قدم پر، فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا، دو دور ہو گئے۔ ثم یکون ملکا عاظم، پھر ایک دور ہوگا ملوکیت کا، ظالم ملوکیت، کٹکھنی ملوکیت، یہ ملوکیت بادشاہت، جس میں واقعہ ہے کربلا بھی ہوا ہے، واقعہ ہررا بھی ہوا ہے، سینکڑوں تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے۔ ملوکیت، ظالم ملوکیت، جابر ملوکیت، فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ اٹھا لے گا۔ چار ہو گئے یا تین ہوئے؟ تین ہوئے۔ چوتھا ثم یکون ملکا جبریا، پھر مجبوری والی ملوکیت آئے گی۔ اب اس کے اور اس کے درمیان کیا فرق ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ صحابہ نہیں سمجھ سکتے تھے اگر حضور ہی نہ بتاتے، لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب ملوکیت آ گئی غیروں کی، انگریز آ گئے، اب ملکہ برطانیہ، وکٹوریا، پہلے جو ملوکیت تھی مسلمان تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی تھے، بہت نیک بھی تھے، خراب بھی تھے، عیاش اور بدماش بھی تھے، سب تھے، مسلمان تو تھے نا، نافذ تو کرتے تھے اللہ کے قانون کوئی، وہ مفتی ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے، فیصلے جو ہوتے تھے سارے شریعت کے مطابق۔ لیکن اب آئی ملکن، یہ غلامی کے ساتھ ملوکیت، ملکہ وکٹوریا آ گئی، ولندیزی آ گئے، ڈچ آ گئے، پورچوگیز آ گئے، انگریز آ گئے، فرانسیسی آ گئے، اسپینیئرز آ گئے، اٹالینز آ گئے، ان سب نے پورے عالم اسلام کو دبوچ لیا۔ یہ جس کو آپ کہتے ہیں کولونیل ایرا، یہ ہے چوتھا دور۔ فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر ایک اور دور آئے گا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگا۔ تو دور نبوت کو نظر رکھ دیجئے تو اول دور خلافت علی منہاج النبوہ، اور آخری دور خلافت علی منہاج النبوہ۔ آخری دور کی خلافت قائم اسی طریقے پر عمل کرنے سے ہوگی جس طریقے سے پہلے دور کی ہوئی، اور پہلے دور کی جو کوشش تھی وہ ہوئی حضور کے دست مبارک سے، آپ کی سرکردگی میں، آپ کی قیادت میں، اسی کو لے کر اگر آپ چلیں گے تو آئے گی وہ ضرور۔ اب یہ کہ کوئی محروم رہتا ہے، اس میں شامل نہیں ہوتا جد و جہد میں، تو اپنی قسمت پھوڑتا ہے، اگر شامل ہوتا ہے تو اپنے لیے ہوتا ہے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ وإن اللہ لغنی عن العالمین، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کی تو کوئی غایت نہیں ہے، غرض نہیں ہے، اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس ضمن میں نے آج کہا ہے اپنے ساتھیوں سے، یہ اسوہ رسول، بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسوہ رسول کیا لیا ہے؟ اتنی موٹی کتاب ہے ایک بہت بڑے عالم دین کی، وہ عالم دین تو خیر کتنے بڑے تھے میں نہیں جانتا، لیکن ایک بہت بڑے بزرگ کے وہ خلیفہ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اسوہ رسول۔ اس میں آپ سرما کیسے ڈالتے تھے، آپ یہ کیسے کرتے تھے، یہ سب ہے، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، یہ اسوہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے دین قائم کیسے کیا ہے۔ یہ جد و جہد جس میں آپ کا خون بھی گرا ہے، آپ کے بہترین محبوب ترین ساتھیوں نے جو جانیں دی ہیں، وہ اسوہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے اسوے کی، وہ تو قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں آئی ہے۔ سورہ احزاب کے جو دو رکوع ہیں غزوہ احزاب کے بارے میں ہے، اور اس میں آئی ہے یہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ کامل موجود ہے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔